پارٹ 34۔ میں کتنی بار کہوں میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ پچھلے 2 دنوں سے تم نے میری زندگی حرام بنائی ہوئی ہے۔ جینے کیوں نہیں دیتی مجھے سکون سے۔ وہ دونوں اسے ڈھونڈ ہی رہے تھے مگر وہ گھر کے بجائے سڑکوں پر گھومتا ہوا نظر آتا تھا، جس وجہ سے آئزل اس سے ملنے کے لیے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگایا دیا کرتی تھی۔ وہ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، جس پر دھریش نے غصے سے گاڑی روک کر اسے گاڑی سے باہر نکالا اور وجہ جاننی چاہی۔ وہ اس کا بدلا ہوا لاپرواہ سا روپ دیکھ کر ہرٹ ہوئی تھی۔ دھریش کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میرا؟ دھریش نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا، جس پر وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے تکنے لگی۔ دھریش اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ کیا تمہیں احساس ہوا میرا؟ تم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہو اس شخص کے ساتھ، آئزل، اور اب جب تم اس کے نکاح میں ہو تمہیں یوں اس طرح میرے پیچھے آنا غلط نہیں لگتا؟ وہ اسے چھپا کر کہنے لگا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب جس رشتے کو میں ماننا ہی نہیں چاہتی تم اسے تسلیم کر چکے ہو؟ وہ اسے چھپا کر کہنے لگا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب جس رشتے کو میں ماننا ہی نہیں چاہتی تم اسے تسلیم کر چکے ہو؟ آئزل اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر اس نے ایک نظر آئزل کو دیکھا۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تمہارا یوں اس طرح میرے پیچھے آنا، میری تلاش کرنا، مجھ سے ملنا، سب کا کوئی وجود نہیں بنتا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا پلٹنے لگا جب آئزل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دھریش مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ دھریش مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا مگر جلد ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اور آئندہ کے بعد میرے قریب بھی مت آنا۔ مجھے میری تنہائی اور تمہیں تمہاری شادی شدہ زندگی مبارک ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ ڈیڈ، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ ارادہ کیا اور واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ مجھے ملنا ہے تم سے۔ کہاں ہو ابھی تم؟ اس نے فون کان پر لگا کر کہا۔ ایک ضروری میٹنگ میں ہوں، شام میں گھر آتا ہوں تو بات ہوگی۔ ارتضیٰ نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے ملنا ہے تم سے۔ کہاں ہو تم ابھی تم؟ اس نے فون کان پر لگا کر کہا۔ ایک ضروری میٹنگ میں ہوں، شام میں گھر آتا ہوں تو بات ہوگی۔ ارتضیٰ نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ یہیں پر تو رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ وہ پورے کمرے میں اپنے ڈھونڈ کر تھک گئی تھی مگر اس کا وہ پینڈنٹ کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ وہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کی آواز سن کر اندر کی جانب آیا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آتش نے مختصر سا سوال کیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آتش نے مختصر سا سوال کیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ایک چیز گم ہو گئی تھی، تبھی نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ کون سی چیز؟ آتش نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ آسمانی رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جبکہ چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا۔ اتنی کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ آپ باہر چلیں، میں بس چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے چینجنگ روم چلی گئی، جبکہ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ شوٹنگ کے لیے سیٹ پر پہنچے تھے۔ تقریباً آج 5 دن ہو چکے تھے مگر آتش نے حاشر کی طبیعت سے بات کرنے کی تمام
کوششیں ناکام بنا دی تھی، یہاں تک تبیر کے گھر کے پاس اپنے بندے لگا دیے تھے تاکہ وہ وہاں کوشش ناکام بنا دی تھی یہاں تک کہ تبیر کے گھر کے پاس اپنے بندے لگا دیے تھے تاکہ وہ وہاں اس کی رسائی نہ حاصل کر سکے۔ لائٹس، کیمرہ ایکشن، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے اشارے پر شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ آتش کرن کے بہت قریب تھا جبکہ حاشر ان سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ سالار، تم غلط سمجھ رہے ہو، دانش بس میرا کزن ہے اور میرے بھائیوں جیسا ہے۔ کرن نے آتش کا ہاتھ پکڑ کر اسے التجائی نظروں سے دیکھا، جس پر آتش نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دور رہو مجھ سے، میں سب جانتا ہوں تم دونوں کے بارے میں۔ ارے میں تو تمہیں ایک پاک دامن لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو میری محبت کے لائق بھی نہیں ہو، آتش نے سرد لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کٹ بریک ٹائم۔ کافی دیر کے بعد پروڈیوسر کے کہنے پر اسے ایزی ہو کر اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ سر، دوسرا شوٹ آپ کو اس ڈریس میں کرنا ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلائے تبیر کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جب حاشر خانزادہ اس کے بالکل پاس آ رکا۔ تبیر، کیسی ہو تم اور میری کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہی؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ تبیر، کیسی ہو تم اور میری کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہی؟ کیا ناراض ہو تم مجھ سے؟ تبیر اسے اچانک سے اپنے قریب آتا دیکھ کر بوکھلائی تھی۔ آپ یہاں؟ میرا مطلب وہ ٹھیک سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، شاید اسے آتش کا ڈر تھا۔ حاشر اس کی ایسی کیفیت پر تھوڑا حیران تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم آتش تورانی کے ہاں جاب کر رہی ہو؟ حاشر نے مختصر سے ایسا پوچھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ جی، مجھے جاب کی ضرورت تھی، اس لیے۔ اس نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ حاشر کو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبیر، تم جانتی بھی ہو وہ کیسا انسان ہے، تم آخر کس طرح اس جیسے شخص کے پاس جاب کرنے کے لیے کر سکتی ہو؟ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ حاشر اسے سمجھانے لگا، جس پر وہ اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایک تو وہ اتنی مشکلوں سے اس شخص کے پاس جاب پر راضی ہوئی تھی، اب ایک اور بار اسے آتش سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی جب ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور آتش اپنا کوٹ ٹھیک کرتا ہوا اپنے معزز سٹائل سے چلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ جب دیکھ کر حاشر خانزادہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ آتش اسے تبیر کے پاس کھڑا دیکھ کر مٹھیاں بیچنے لگی۔ بیچ کر رہ گیا تھا، جسے دیکھ کر حاشر خانزادہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ آتش اسے تبیر کے پاس کھڑا دیکھ کر مٹھیاں بیچ گیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا اپنی وینٹی کا راستہ بھول گئے؟ آتش نے ایک نظر تبیر کو دیکھ کر حاشر خانزادہ سے سرد آواز میں سوال کیا۔ نہیں، میں اپنی وینٹی کا راستہ نہیں بھولا، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو تبیر نظر آئی، اس لیے سوچا وہ اپنے تاثرات درست کرتا ہوا مخاطب ہوا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری سوچ، آج کے بعد میری اسسٹنٹ کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آتش تورانی نے اس کی بات کاٹ کر بڑے ہی سرد لہجے میں اپنے الفاظ کہے تھے، جبکہ تبیر خاموش کھڑی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ آتش، تبیر اور میں دوست ہیں،
یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ آتش، تبیر اور میں دوست ہیں۔ حاشر نے ایک نظر تبیر کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ تبیر کے سامنے اپنا آپ اچھا ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ آتش کو وہ اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ میں ایسے ہی لہجے میں بات کرتا ہوں، اور رہی بات دوستی کی تو آج سے یہ دوستی نہیں رہے گی۔ بہتر ہوگا تم اس سے دور رہو، ورنہ، آتش گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے تبیر کو ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاشر انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ تبیر کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاشر انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ آخر میں کس طرح اس لڑکی تک رسائی حاصل کروں؟ میرے پاس بہت کم وقت ہے، مجھے ہر حال میں تبیر کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ زیر لب کہتا ہوا موبائل پر کسی کو کال ملا کر اپنی وینٹی کی جاب بڑھا گیا۔ سر پلیز ہاتھ چھوڑیں میرا۔ وہ مسلسل ہلکی پھلکی مزاحمت کر رہی تھی، مگر آتش کی گرفت اتنا زیادہ مضبوط تھی کہ تبیر کو اپنا ہاتھ دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آتش نے کونے میں لا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے گھورنے لگا۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ وہ چلایا تھا جس پر وہ ڈر رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ وہاں خود آئے تھے۔ تبیر اپنے دکھتے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، جس پر آتش نے اسے دیکھنے لگا۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم اس سے دور رہو گی، چاہے میں آس پاس ہوں یا نہیں۔ آج کے بعد اگر یہ تمہارے قریب بھی نظر آیا تو شاید تمہیں میں معاف کر دوں، لیکن اسے میں جہنم رسید کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا کہنے لگا، جس پر وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کا شوٹ ریڈی ہے۔ لڑکے کی آواز پر وہ دونوں ایک کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس کی نظر تبیر کو دیکھ کر وہ سیٹ کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ لائٹس، کیمرہ، ایکشن۔ وہ اس وقت کرن اور آتش اپنے ڈائیلاگ ادا کر رہے تھے۔ پھر سین چینج ہونے پر معلوم ہوا کہ اگلے سین میں آتش اور حاشر کی لڑائی دکھانی تھی۔ اس کا سن کر آتش کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ سالار، کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ حاشر نے اسے قریب آتا دیکھ کر اپنا ڈائیلاگ کہا، جبکہ آتش نے ہاتھ کا زوردار مکہ بنا کر حاشر خانزادہ کے گال پر رسید کیا، جس پر اس سمیت سب کے سب چونک کر رہ گئے تھے، کیونکہ یہ صرف شوٹنگ تھی اور شوٹنگ میں اتنی تیز ایکشن کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ کٹ کٹ کٹ۔ ڈائریکٹر بھاگتا ہوا ان دونوں کے درمیان آیا، جبکہ آتش کے ایک مکے سے ہی اس کے گال سے خون رسنے لگا۔ تبیر ششر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو سب کو ہی نظر آ رہا تھا، یہ کوئی ایکٹنگ نہ تھی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حاشر خانزادہ، جو اب تک زمین پر گرا ہوا تھا، اب سر اٹھا کر آتش کو دیکھنے لگا۔ ڈائریکٹر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جلدی فرسٹ ایڈ لے کر آؤ۔ حاشر خانزادہ، جو اب تک زمین پر گرا ہوا تھا، اب سر اٹھا کر آتش کو دیکھنے لگا۔ ڈائریکٹر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جلدی فرسٹ ایڈ لے کر آؤ۔ حاشر کے گال پر لال نشان نمایاں تھا۔ حاشر نے آگ ابلتی نگاہوں سے آتش کو دیکھا تھا، جسے فاتحانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا اب بھی غرور دکھا رہا تھا۔ سر، آپ نے انہیں ہلکا سا ہٹ کرنا تھا، یہ تو کافی گہرا زخم لگ رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے پریشان کن انداز میں آتش سے کہا، جو یک طرفہ مسکراہٹ لیے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
اب اسے گہری نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ شاید تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو کس طرح ہٹ کیا جاتا ہے۔ آتش نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ 2 قدم دور ہوا، کیونکہ یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ وہ آتش درانی کیا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا۔ سوری سر۔ ڈائریکٹر جلدی سے معذرت کرتا ہوا واپس کیمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حاشر کو اس کی وینٹی کی جانب لے گئے تھے۔ آتش نے ایک نظر تبیر کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سنجیدگی سے آنکھ مارتا ہوا اپنی وینٹی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ تبیر اس کی اس حرکت پر اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ سنجیدگی سے آنکھ مارتا ہوا اپنی وینٹی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ تبیر اس کی اس حرکت پر اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ وہ جب گھر میں آئی تو ارتضیٰ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ آئزل بنا کچھ کہے خاموشی سے سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ ویسے تو وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کی حرکتیں باولا بن آئزل کبھی بھی اسے شوہر کی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ لیپ ٹاپ کو آف کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ آئزل کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے محتسب سا کہا، جس پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بات کا آغاز کرنے لگی۔ ارتضیٰ، تمہیں نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں؟ آئزل کے سوال پر وہ آئی بروز کا اسے دیکھنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ارتضیٰ نے ناسمجھی والے انداز میں پوچھا۔ مطلب صاف ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تم اتنے اچھے ہاں سے ہو، تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ تم مجھے ڈیورس کیوں نہیں کر دیتے؟ آئزل کی بات پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، جس پر آئزل نے کندھے اچکائے۔ آئزل کی بات پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، جس پر اس نے کندھے اچکائے۔ آئزل نے کندھے اچکائے۔ ابھی تو ہمارا رشتہ ٹھیک سے بنا بھی نہیں اور تم ابھی ڈیورس کی بات کر رہی ہو۔ اسٹرینج، اس نے اپنی اینک کو اتارتے ہوئے تعجب سے کہا، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ کیا تم ابھی بھی اس فرٹیچر انسان سے ملتی ہو؟ کیا آخر اس میں ایسا کہ تم جیسی حسین خوبصورت لڑکی اس جیسے لفنگے؟ آگے وہ مزید کچھ کہتا جب آئزل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاتھ میں رہو اپنی، وہ غصے سے چیخ دی تھی۔ تبھی کاظم صاحب ڈرائنگ روم میں آئے اور ساری باتیں سن چکے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انکل، یہ میرے نکاح میں ہو کر کیسے اس آوارہ انسان کی حمایت کر رہی ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر کاظم صاحب آئزل کو غصے سے گھورنے لگے۔ آئزل، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کاظم صاحب نے اونچی آواز میں سوال کیا، جس پر وہ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویڈیو ڈیڈ، میں دوریس کو چاہتی ہوں، آئزل نے فخر سے کہا، جس پر کاظم صاحب اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگے، جبکہ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ سیریسلی، چلو مان لیا تم اسے چاہتی ہو۔ میں اگر تمہیں خونخوار نظروں سے گھورنے لگے، جبکہ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ سیریسلی، چلو مان لیا تم اسے چاہتی ہو۔ میں اگر تمہیں چھوڑ دوں تو
کیا وہ تمہیں اپنائے گا؟ ارتضیٰ نے چیلنج والے انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ تو ریس دورانی ہے، وہ اپنی چیز تو کیا اپنا بخار بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں تو پھر اس کی محبت ہوں۔ آئزل نے برہم سے یہ الفاظ کہے تھے، جس پر کاظم صاحب آگے بڑھ کر اسے کچھ کہتے، تبھی ارتضیٰ نے اسے اشارے سے روکا اور 2 قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائے گا، اور جس دن اس نے تمہیں اپنا لیا میں اپنا نام بدل دوں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ کاظم صاحب ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب آئزل کو کچھ بھی کر کے دریس کو منانا تھا۔ وہ اسے چیلنج کرتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ کاظم صاحب ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب آئزل کو کچھ بھی کر کے دریس کو منانا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے کاندھے کا سہارا لیے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے آج پورے اپارٹمنٹ میں اتنا اندھیرا کیوں تھا۔ نہ وہاں کوئی گارڈ موجود تھا اور نہ ہی گھر کے ملازم کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تبیر نے بامشکل اسے سامنے رکھی چیئر پر بٹھایا۔ اور پورے اپارٹمنٹ میں اتنا اندھیرا کیوں تھا، اور نہ وہاں کوئی گارڈ موجود تھا اور نہ ہی گھر کے ملازم کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تبیر نے بامشکل اسے سامنے رکھی چیئر پر بٹھایا اور خود ملازموں کو آوازیں دیتی ہوئی وہاں سے باہر آئی، مگر اب تک وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی ڈرائیور نے بتایا کہ آج کے دن آتش کسی کو بھی اپارٹمنٹ پر رکنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ لوگ پاس ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ پر موجود ہوں گے۔ کیا کروں، انہیں کیسے اکیلا چھوڑوں؟ آج شام شوٹنگ کے بعد وہ اپنے کچھ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا، جبکہ تبیر کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر گیا تھا، مگر جب واپس آیا تو ڈرائیور اسے سہارا دے کر لا رہا تھا۔ یقیناً اس نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر رکھی تھی۔ ابھی وہ پریشانی کی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اپارٹمنٹ کی ساری لائٹس آن ہوئیں۔ سر چلیں، آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ دوں۔ تبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا اور وہ اٹھ بھی گیا۔ وہ بامشکل سے سہارا دیتی ہوئی سیڑھیاں عبور کر کے اسے روم میں لے آئی اور بیڈ پر بٹھا کر باہر جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تبیر جیسے ہی پلٹی، آتش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اپنی بوجھل آنکھوں سے وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ تبیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سر مجھے چینج کرنا ہے اور رات کافی ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، تبیر نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ سر مجھے چینج کرنا ہے اور رات کافی ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، تبیر نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ پلیز مت جاؤ۔ وہ اپنی کھلتی بند ہوتی نیلی آنکھوں میں خماری لائے اسے دیکھنے لگا۔ تبیر اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ سر آپ پلیز ہوش میں رہیں، آج تو کوئی ملازم بھی گھر پر نہیں، آپ ایسے کیسے رات گزاریں گے؟ اس کا مطلب وہ نہ تھا، وہ جو سمجھا تھا وہ تو بس اس کی فکر کر کے یہ کہہ رہی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ میں اکیلا کب ہوں، تم ہو نا میرے پاس، میرے ساتھ۔ تبیر 2 قدم دور ہوئی تھی جب وہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ سر مجھے جانا چاہیے، سر مجھے جانا چاہیے۔ آتش کی نظر تبیر کی خالی گردن پر گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے 1 قدم دور ہوا اور جیب سے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس پینڈنٹ کو دیکھنے لگی، جو بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، ایک باریک سے ڈیزائن کے ساتھ اس میں سے ایک دل بنا ہوا تھا۔ تبیر نے اسے چھوتے ہوئے پوچھا۔ آتش نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ آج صبح
تمہارا پینڈنٹ کھو گیا تھا۔ پکڑ کر اسے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ آج صبح تمہارا پینڈنٹ کھو گیا تھا، اب سے تم یہی پینڈنٹ پہنو گی۔ کیا اس نے واقعی پی رکھی تھی؟ تبیر کو وہ شخص اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ آتش نے وہ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب سے یہ تمہاری نیک میں چمکتا نظر آئے گا، ورنہ وہ اس کا رخ اپنی جانب کیے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ بغور اس کی نازک سی گردن کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ الفاظ ورنہ پر اس نے زور دیا جس پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ سر پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے جانا چاہیے، خدا حافظ۔ مجھے جانا چاہیے، خدا حافظ۔ وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ تبیر کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ آخر وہ اس شخص کے قریب آئی ہی کیوں تھی؟ وہ جلدی سے اپنے کپڑے چینج کر کے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں آتش کی فکر کرنے لگی تھی، وہ جو کبھی کسی کے قریب بھی نہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آتش کو خود کے قریب آنے پر روک نہیں سکتی تھی۔ مت سوچو ایسی لڑکی، الٹی سیدھی باتیں تبیر مت بھولو، وہی شخص ہے جو تمہیں نشہ دکھانا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اس ہی کے پلان کا کوئی حصہ ہوگا۔ تبیر اپنی حالت درست کرتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ تب ہی شاویز کمرے میں آیا۔ آپی جان، ہاں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپی جان مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے آتے ہی وہ نارمل ہو کر بیٹھی۔ شاویز اس کے پاس آ بیٹھا۔ کہو شاویز، کیا ہوا ہے؟ شاویز نے تبیر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپی، آپ بابا جان سے بات کریں نا، میں مزید حریم کو اس کی دوست کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ آپی، اس کے دوست کی ڈیڈ اور اس کا کزن بھی ہے وہاں رہتا، مجھے یہ سب عجیب لگ رہا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبیر کی ہنسی نکل گئی۔ آپ ہنس رہی ہو یار، کیا مسئلہ ہے؟ بندہ اپنی فیلنگز بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ منہ بناتے ہوا دور ہو کر بیٹھا، جس پر تبیر نے اپنی ہنسی دبائی اور اس کے بالوں کو بکھیرا کیوں نہیں کر سکتے بھلا؟ آپ ہی تو بہن ہیں تمہاری، اور ویسے یہ آج کل تمہارا حریم کے بنا گزارا کافی مشکل نہیں ہوتا جا رہا۔ تبیر نے اس کی چوری پکڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ نیچے نظریں کیے مسکرانے لگا۔ لگتا ہے اب ہمارا چھوٹا سا شاویز چھوٹا نہیں رہا، اب تو بابا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ تبیر نے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنس دیا۔ شکر ہے کسی کو تو خیال آیا میرا۔ اچھا یہ بتائیں پھر کب بات کر رہی ہیں آپ بابا جان سے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ کل صبح ہی کر لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ تبیر کی بات پر اس نے گہری سانس لی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ تبیر اب چینج کر کے بیڈ پر آ لیٹی۔ اس کے ہاتھ میں آتش کا دیا ہوا پینڈنٹ تھا۔ وہ بڑی غور سے اس پینڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے، بے ساخت اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ اس میں بنے چھوٹے سے دل کو دیکھنے لگی۔ مگر جیسے ہی اس نے اسے ٹچ کیا، وہ چھوٹا سا دل کسی جادوئی شے کی مانند کھلتا ہوا چلا گیا۔ وہ تھا تو بہت چھوٹا، لیکن بہت زیادہ قیمتی۔ یہ کیا ہے؟ تبیر نے بڑی غور سے اس کے اندر
کھلے لکھے الفاظ پر غور کیا جس میں چھوٹا سا یہ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کیوں مجھے اپنے نام کا بینڈیٹ دے رہے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ان کا بینڈیٹ پہنوں؟ طویل سوچوں میں گم ہو گئی تھی، مگر میں ان کا بینڈیٹ کیوں پہنوں؟ طویل سوچوں میں گم ہو گئی تھی، مگر جواب اسے نہ ملا تھا۔ اس نے بینڈیٹ کو بیگ میں رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ وہ اس کی زبردستی کے رشتے سے جان چھوٹنے والی تھی۔ وہ اپنے پرجوش موڈ کے ساتھ کار ڈرائیو کرتے دریز کے گھر کے باہر گئی۔ دریز، آج تو تمہیں منا کر رہوں گی۔ وہ مجھے یقین ہے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ وہ گاڑی کا سائڈ پر کھڑا کر کے خود اندر کی جانب بڑھتی، مگر دروازہ کھلا تو وہ جبکہ اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب دے نا یار۔ دریز نے بادل کے ہاتھ سے ریڈ بیل چھینی اور اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ایک لڑکی بادل کے عقب میں بیٹھی تھی، جبکہ دوسری لڑکی دریز کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یار کیا کہتا ہے؟ چلیں آج کلب۔ بادل نے سگریٹ کی دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے ہوئے سوال کیا، جس پر دریز اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کلب جا کر کیا کرنا ہے جب مال یہاں خود چل کر آیا ہے؟ دریز نے اپنے برابر بیٹھی لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر خود کو بے انتہا قریب کیا، جبکہ اس کی بات پر دریز نے اپنے برابر بیٹھی لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر خود کے بے انتہا قریب کیا، جبکہ اس کی بات پر بادل کا کہکا نکلا۔ ویسے یار تو ہے کیا چیز ہے کہ ہر لڑکی تیرے پیچھے پاگل پڑ جاتی ہے۔ یاد ہے کل رات وہ کلب والی یاد ہے جو تیرے ساتھ یہاں تک آ گئی تھی؟ بادل کے تعجب سے کہا، جس پر وہ یک طرفہ مسکرایا۔ بہت کتی چیز ہے تیرا بھائی۔ دریز کی بات پر بادل کا کہکا نکلا، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے وجود کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ویسے ایک بات تو بتا یار، اس آئزل کا کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب وہ تو تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ جبکہ وہ خود شادی شدہ نکلی، آگے کا کیا سوچا تو نے؟ بادل کے سوال پر دریز نے ریڈ بیل کا گھونٹ بھرا اور اسے دیکھنے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ چھوڑ دیا اسے میں نے بھلا ایک شادی شدہ لڑکی سے کیا تعلق رکھ کر مجھے کیا مل سکتا ہے؟ مل جائے گا، اور ویسے بھی اگر میں مزید اس سے تعلق قائم رکھوں گا تو مزید میرے گلے پڑ جائے گی۔ اسے اب دل بھر گیا، جان چھوٹ گئی اس نے میری۔ کوئی اور بات کرو تو کر لو۔ دریز نے لاپرواہی سے اسے کہا، جس پر بادل اس بات میں سر ہلانے لگا، جبکہ باہر کھڑی آئزل، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھے دریز کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے بھی اس کا دریز نہیں لگ رہا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھے دریز کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے بھی اس کا دریز نہیں لگ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ اپنے رخساروں کو رگڑتے ہوئے اندر کی جانب آئی اور اس کی آواز پر سب چونک کر کھڑے ہوئے۔ دریز نے اپنے برابر سے لڑکی کو دور کیا اور حیرانی سے آئزل کو دیکھنے لگا۔ میں سمجھتی تھی تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ تم ویسے نہیں ہو جیسے نظر آتے ہو، مگر تم تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے۔ دریز آئزل چیخی تھی، جس پر دریز نے نظریں جھکائی تھیں۔ یہ تھی تمہاری محبت۔ مجھ سے رشتہ ختم کرتے ہی تم نے اپنا دل کہیں اور بہلانا شروع کر دیا۔ گریٹ
آئزل نے ایک نظر اس کے برابر کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئزل نے ایک نظر اس لڑکی برابر کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان، تم میری محبت کے بھی لائق نہیں۔ اس کی بات پر دریز نے غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اشارے سے اس نے سب کو باہر جانے کا کہا تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب تم اکیلے میں بھی کہہ سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی سب کے سامنے تماشا لگانے کی؟ دریز نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم اب بھی اپنی غلطی پر نادم نہیں ہو؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی غلطی؟ دریز نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم اب بھی اپنی غلطی پر نادم نہیں ہو؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی غلطی؟ اب وہ الگ بات ہے، تمہیں آج ہی میرے اصل روپ کا پتہ چلا۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ دریز، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، دیکھو گی بھی نہیں۔ وہ آنکھ دباتا ہوا ریڈ بل کا گھونٹ بھرنے لگا۔ مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ تم جیسی انسان کے لیے میں نے اپنے ڈیڈ کو غلط سمجھا اور صحیح کہہ رہے تھے۔ تم جیسا آوارہ۔ بس مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ تم جیسے انسان کے لیے میں نے اپنے ڈیڈ کو غلط سمجھا، وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ تم جیسا آوارہ۔ بس وہ ابھی مزید اسے کچھ کہتی جب وہ چیخا تھا، وہ اچانک چونکی تھی۔ بہت ہوا، میں یہاں تمہاری بکواس باتیں سننے نہیں بیٹھا، بہتر ہوگا اپنی یہ منحوس شکل لو اور نکلو یہاں سے۔ میں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، سمجھی نہ تم؟ دریز درانی ہوں میں۔ وہ اسے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کرنے لگا تھا، جس پر آئزل نے اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ مس آئزل کاظم، تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں تم جیسی شادی شدہ عورت سے مزید تعلق قائم رکھوں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے، بھلا میں کیوں کسی اور کے مال پر نظر رکھوں؟ جیسی شادی شدہ عورت سے مزید تعلق قائم رکھوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بھلا میں کیوں کسی اور کے مال پر نظر رکھوں؟ وہ کمینگی سے کہتا ہوا اسے زہر لگ رہا تھا۔ دریز درانی کو لڑکیوں کی کمی نہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں تو دن رات بدلتا ہوں میں۔ دریز نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لیے اب وہاں کھڑا رہنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر تمہارے باپ اور اس کزن سے لڑوں گا؟ بھلا کیوں کروں گا میں ایسا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ سب کرنے کی؟ ایک چائے کی، دو آئیں گی۔ بھلا میں کیوں تم جیسی لڑکی کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ دریز نے آئی برو چکائے ڈھڑائی سے کہا۔ آئزل کو اب خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اگر اتنے ہی پریشان تھے تو کیوں آئے میرے اتنے قریب؟ تم نے مجھ سے میری بری عادتیں چھڑوائی تھیں، رہنے دینا تھا نا مجھے ایسے ہی جیسی میں تھی؟ وہ چیخی تھی، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری جانب رخ کر گیا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ مذاق میں وہ مجھے کیا کیا ہو گیا۔ خیر تم اسے میری مہربانی سمجھ کر قبول کرو۔ وہ آنکھیں دباتے ہوئے کہہ کر پلٹا تھا، اب تم جا سکتی ہو اور آئندہ اس طرف کا رخ نہ کرنا، مجھے اور بھی بہت سے اہم کام ہوتے ہیں۔ دریز نے اسے باہر اشارہ کرتے ہوئے لاپرواہی سے دریز نے اسے باہر اشارہ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جا رہی ہوں میں، تم سے اپنے یہ گھٹیا دھندے جاری رکھو، اور بہت شکریہ تمہارا مجھے اصلیت بتانے کا۔ شاید اگر آج تم نہ ہوتے تو مجھے وہ لوگوں کی حقیقت نہ پتہ چلتی۔ خدا حافظ۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اسے یہ سب ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔
मगर ये सब हकीकत थी। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। वो मुंह बनाता हुआ वापस अपनी जगह पर आ बैठा था। वो तेज़ स्पीड में गाड़ी दौड़ाती न जाने किस सिमत की जाने पड़ रही थी। ये वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन इस वक्त इसके दिमाग पर जो गुस्सा सवार था, शायद कुछ गलत होने वाला था। वो सामने से आती गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी का ट्रिगर घुमाने लगी। फुल स्पीड की वजह से गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी। जो कब वाकया जंगल की जाने पड़ी और दरख्त से टकराई। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी नावल को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरा नावल कंप्लीट देखिएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।